أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 کل 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان تمام آیات کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی جو مختلف ہیرا پھیریاں تھیں عجیب و غریب قسم کی ان کا ذکر ہوا تھا، تو آج ایک تیسرے واقعے میں ان کی ایک اور عجیب و غریب ہیرا پھیری کو نہ ماننے کی ایک صفت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ کس طریقے سے سوالات کر کے فضول سوالات کر کے اپنے لیے بھی مشکل پیدا کرتا ہے اور اس بات کو اپنے اوپر مہر لگا دیتا ہے کہ میں نے ماننا نہیں، اپنے اوپر بے عقلی کی مہر لگا دیتا ہے. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا. اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ ایک شخص تھا، عامل اس کا نام لکھا گیا ہے کتابوں میں. اس شخص کا چچا بہت مالدار تھا، لیکن اس کے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن مالدار بہت تھا اور اسے یہ تمنا تھی کہ میں اس کا وارث بنوں گا، لیکن ابھی تک اس کو زندہ تھا. اور اس نے اس کے لیے کہ میں وارث بن جاؤں، اس کی ایک بیٹی بھی تھی نوجوان، اس سے نکاح کا پیغام بھی دیا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ بھائی میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گا. تو اسے ایک طرف تو رشتہ نہ ملنے کا افسوس تھا، دوسرا یہ اس بات کی بھی حسرت تھی کہ جلدی سے مجھے مال مل جائے. تو اس نے اس کو اپنے چچا کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کو جا کے کسی اور محلے میں ڈال کے آ گیا اور اگلے دن صبح یہ اعلان کر دیا، دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا چچا قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتلین جو ہے وہ فلاں محلے والے ہیں. اب محلے والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. وہ پہنچ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگے ہم اسی کے اوپر شک ہے، اسی بھتیجے کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایسے. وہ سب کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاملے کی وضاحت کے لیے کوئی حکم نازل فرمائے، کیونکہ اس وقت تک تورات کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. تورات کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تم ایک گائے ذبح کرو. ایک گائے، کوئی بھی بیل ذبح کر دو اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اٹھا کر اس مقتول جو چچا مرا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگا دینا. جیسے لگاؤ گے یہ اٹھ جائے گا، اٹھ کے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا اور پھر یہ مر جائے گا. اس سے تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تمہیں قاتل کا پتہ چل جائے گا. لیکن بات صرف اتنی سی تھی. بات کیا تھی؟ صرف اور صرف اتنی سی تھی کہ کسی بھی گائے کو ذبح کر لو. لیکن بات وہی ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا یا جس کے اندر ایک اس بات کی وہ چیز ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا گائے کا. وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں کہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اصل حکمتوں کو جانتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس لیے بھی دیا تھا یہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیونکہ ان لوگوں نے پیچھے یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، بچڑے کو خدا بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور چیز کے ذریعے سے بھی اس مردے کو زندہ کر سکتے تھے، لیکن اس بچڑے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس کو انہوں نے خدا بنایا تھا وہ ان کے سامنے جب کٹا ہوا ذبح ہوگا تو ان کے اوپر ان کے خدائی جس کو دی تھی وہ ان کے سامنے معاملہ واضح ہو جائے گا. تو
تو اس واقعے کو بیان کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. گائے ہو، بیل ہو، کوئی بھی چیز ہو، بس تمہیں ذبح کرنی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، موسیٰ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہاں گائے کو ذبح کرنا، کہاں قاتل کا پتہ چلانا. مطلب قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں کیوں مذاق اڑاؤں گا؟ مذاق اڑانا تو جاہلوں کا کام ہے، نادان قسم کے لوگوں کا کام ہے. میں اللہ کا نبی ہوں. فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل بنوں، میں نادان بنوں. بتا دیا کہ مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے. مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے. مذاق کرنا یہ تو آپ علیہ السلام کا کی ایک سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں چاہتی آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. وہ بڑھیا پریشان ہوگی، رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو کوئی بتائے کہ کوئی بڑھیا بوڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. دیکھیں کس طریقے سے وہ مذاق کیا کہ جس میں جھوٹ نہیں آیا. ایک موقع پر ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو ہے نا کوئی اونٹ میرے لیے سفر میں دشواری ہوتی ہے، آپ میرے لیے کوئی اونٹ کا انتظام کر دیں. آپ نے کہا چلو میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مذاق کر رہے ہیں، اونٹ کے بچے پہ کون سوار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو جو اونٹ دوں گا وہ بھی کسی ماں کا بچہ ہوگا. دیکھیں وہ مذاق وہ بات کی کہ جس میں جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن سامنے والے کو اسے دل لگی بھی ہو گئی. تو مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل بن جاؤں. اب کہتے ہیں اب 3 سوالات کریں گے، سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں بنائیں گے. دیکھیں اگر باپ اپنے بچے سے کہتے بیٹا جاؤ پانی کا گلاس پلا اور مجھے پانی پلا دو. اب بچہ بنے ہوشیار کہ میں جینیس بنوں، میں یہ پوچھوں کہ ابا آپ کو شیشے کے گلاس میں دوں، پلاسٹک کے گلاس میں دوں، ٹھنڈا دوں، گرم دوں، کولر سے دوں، فریج سے دوں. تو یہ سوالات کر کے اپنے لیے پابندی بڑھا رہے ہیں. اگر پانی کہا ہے کہ پانی پلا دو، کوئی پلا کے دے دو. اب یہ ہوشیار بن رہے ہیں. کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں، درخواست کریں کہ وہ بتا دے کہ یہ گائے کس نوعیت، اس کے کیا اوصاف ہیں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تھے مردہ ان کا زندہ ہو جاتا، ان کو قاتل کا پتہ چل جاتا. لیکن جب یہ سوال کیا تو اللہ نے کہا چلو لو پابندی انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. پہلی پابندی یہ کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل جوان ہو، بلکہ بالکل درمیانی عمر کی ہو. عوان بین ذلک، بالکل درمیانی عمر کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ سوال مت کرنا، جو کہا گیا اس پر عمل کر لو. اب اتنا بھی آسان تھا کہ اس عمر کی کوئی بھی گائے لے لو، لیکن بات کیا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. ان کو تو لگ رہا ہے کہ ہم علاج کر رہے ہیں، لیکن علاج کرنے ان کا مرض بڑھ رہا ہے اور ان کے اوپر پابندی بڑھ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا لونها. موسیٰ آپ اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دیں، کس رنگ کی گائے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم بتا دیتے ہیں. انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. موسیٰ آپ ان سے کہہ دیجیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کیا کہ ایسی گائے ذبح کرنی ہے جو کہ بالکل زرد رنگ کی ہو، بالکل یلو کلر ہو جس کا، اور ایسا ہو بالکل تیز، ایسا کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو بالکل کھا جائے. اب ایسی گائے کہاں سے لیں گے؟ اور پابندی بڑھا دی اپنے اوپر. اچھا پھر بھی چین نہیں آیا. پھر تیسرا سوال قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اے موسیٰ اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ مزید بتائیں اس گائے کے اوصاف کیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گئے، ہم سے ہو نہیں پا رہا. کیوں؟ وجہ اس کی بتا دی کہ ان لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی. کیسے اپنے معبود کو اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے؟ تو طرح طرح کے ہیلے بہانے، طرح طرح کے سوالات، وہ سوالات کی جن سوالات کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے اوپر مزید پابندی بڑھ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اور اس دفعہ کہہ دیا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. ہاں اس دفعہ آپ بتا دیں اپنے رب سے پوچھ لیں، ہم بالکل صحیح جگہ پر پہنچ جائیں گے، ہم صحیح گائے حاصل کر لیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اس دفعہ انشاءاللہ نہیں کہتے نا، قیامت کی صبح تک یہ سوالات کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو سوالات پہنچاتے رہتے، ان کو قاتل کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہ انشاءاللہ کی برکت ہے.
انشاءاللہ کی یہ برکت ہے کہ آگے سورۃ الکہف میں کے اندر آئے گا. آپ علیہ السلام سے ایک دفعہ کسی نے کوئی چند یہودی سوال کرنے آئے تھے, 3 سوالات کیے تھے, ان کی تفصیل تو وہاں آئے گی. آپ نے یہ سوچ کر کہ وہی میرے اوپر آ جائے گی, میں وہی کے سے مطابق جواب دے دوں گا. آپ نے کہہ دیا کل آ جانا, میں جواب دے دوں گا. آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی. روز لوگ آ رہے ہیں سوالات کرنے کے لیے, آپ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جب 15 دن گزر چکے, وہی نازل ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 سوالات کے جوابات بھی دیے, لیکن ساتھ میں یہ بات بھی فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی, جس کام کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل کرنا ہے, تو اس کو یوں مت کہیں جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ کہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ کہا تو ان کے لیے, حالانکہ نہیں چاہ رہا تھا دل کرنا, گائے کو ذبح کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن انشاءاللہ کی برکت سے ان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے تیسرے سوال کا جواب کیا دیا, فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الارض. موسیٰ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے, وہ بیل ایسا ہونا چاہیے جس نے کوئی محنت نہ کی ہو. یعنی کیا مطلب محنت نہ کی ہو؟ نہ تو اس نے زمین میں ہل چلایا ہو, جیسے کہ پہلے زمانے میں زمینوں پر ہل گائے پہلے سے چلایا جاتا تھا, اس نے زمین پر ہل نہ چلایا ہو. ولا تسقي الارض, اور کھیتوں کو پانی بھی نہ دیا ہو. کیونکہ رہٹ میں جب گائے بیل کو باندھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی اوپر آتا ہے, پھر وہ فصلوں کو دیا جاتا ہے. تو اس نے یہ کام بھی نہ کیا ہو, بلکہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا, بالکل صحیح سالم ہو, کوئی عیب نہ ہو. لا شیۃ فیہا, اور زرد رنگ ہو, اس میں زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نہ ہو. اب دیکھیں پابندی بڑھا رہے ہیں, اب ایسی گائے ملنی کہاں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی پابندیاں لگوا کر, ایک تو ان کے لیے پیلے رنگ کی پابندی لگوا کر وہ جو بچڑا بنایا تھا سونے کا, وہ بھی پیلا تھا, تو ان کو ہاتھوں ذبح کروانا مقصود تھا. اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل میں بعض اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا یتیم تھا, اس کے پاس ایسی گائے تھی, اس کے بارے میں آ رہے ہو, اس نے منہ مانگی رقم لی, منہ مانگے پیسے لیے, اور پھر اپنی کو گائے دی, اور وہ جا کے ذبح ہوئی. اللہ تعالیٰ جب یہ بات آئی قالوا الآن جئت بالحق, کہنے لگے ہاں اب ہمیں لگتا ہے بالکل صحیح بات لے کر آئے. فذبحوها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذبح کر دیا, لیکن وما كادوا يفعلون, لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ذبح کریں گے. جس طریقے کے یہ سوالات کر رہے تھے نا, حجت بازیاں, ہیلے, لاجک پوچھ رہے تھے. آج کا ہمارا معاشرہ بھی یہی ہے, ارے جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو سیدھا مان لو نا, یہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی کس طرح کرنا ہے. ہاں وہ سوال جو کسی ایک خاص مقصد کے لیے وہ تو ہونا چاہیے, لیکن وہ سوال جس کو صرف اور صرف سامنے والے کو پریشان کرنا, وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں اسی بات کو بیان کریں کہ یہ ہوا کب تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اور اس وقت کو یاد کرو جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ تم میں سے ایک قاتل نے ایک جان کو قتل کیا تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, پھر تم الزام دھرنے لگے تھے ایک دوسرے کے اوپر اس قاتل کے بارے میں. وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, لیکن اللہ نے اس بات کی ٹھان لی تھی کہ اللہ نے ظاہر کرنا ہے قاتل کو اور جس نے قتل کیا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی حصہ اٹھا کر مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے جسم کے کسی حصے سے لگا دو تو وہ اٹھ جائے گا. چنانچہ وہ اٹھا, اس نے اٹھ کر کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے. اس کے بعد عمر گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, دیکھیے اللہ کی ہر واقعے میں ایک حکمت ہوتی ہے. انہی ایام میں بنی اسرائیل کے اندر بعض لوگوں میں یہ نظریہ اٹھنے لگا تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو ذبح کروا کر اس مردے جو کہ مر چکا تھا اس سے اس کو لگوا کر اٹھا دیا. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے. اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى, ہم اسی طرح جب سب مر جائیں گے, سب مردہ ہو جائیں گے, تو اسی طرح ہم سب کو زندہ کریں گے جیسا کہ ابھی ایک اس مردے کو گائے کا گوشت لگا کر, گائے کی کوئی بھی چیز لگا کے زندہ کیا تھا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں نشانی اپنی دکھاتے رہتے ہیں تاکہ تم عقل حاصل کرو, عقل مند بنو. دیکھیے اس واقعے سے ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ یہی بات پتہ چلی کہ اللہ کے حکم کو جو کا تو ماننا چاہیے. ماننے والا ایمان مومن کہتے ہیں اس کو جو مان لے. اگر دلیل کی بنیاد پر, لاجک کی بنیاد پر کہ حکمت پتہ چل جائے تو اس کی یہ ماننا تھوڑی کہلائے گا. یہ تو ایسی بات ہے. اسی بات کو آپ علیہ السلام نے فرمایا. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا حج کی فرضیت کا, کبھی حج فرض ہو چکا ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ الیامنا هذا ام بالابد, یا رسول اللہ صرف ایک سال زندگی میں فرض ہے یا ہر سال ہمیشہ فرض ہوگا؟ ایک دفعہ سوال کیا, آپ خاموش رہے. دوسری دفعہ سوال کیا, آپ خاموش رہے. تیسری دفعہ سوال کیا, آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا, لو قلت, اگر میں کہہ دیتا تو تمہارے پر ہر سال واجب ہو جاتا, اور پھر تم طاقت نہ رکھتے. لہٰذا جو میں تمہیں کہہ دوں اس
پہ عمل کر لو، جس سے روک لو اس سے بچ جاؤ۔ انما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ سؤالہم واختلافہم علی الانبیاء، آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا ہے وہ یہ تھی کہ وہ زیادہ سوالات کرتے تھے، انہیں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھیں اپنے آپ کو پریشان کیا زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے، اور بار بار جو ہے انبیاء کے پاس آنا جانا، ان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھنا، وہ مقصد کہ جس کا صرف استہزاء ہے۔ آج انبیاء نہیں تو انبیاء کے وارثین علماء ہیں، ان کے پاس طرح طرح کے اعتراضات لے کر جانا، ہاں ایک آدمی کو تسلی نہیں ہو رہی، اس کی تشفی کے لیے وہ چلا جائے، لیکن مقصد یہ کہ اعتراض، مقصد یہ کہ کسی طریقے سے میری بات جو ہم حکم سے بچ جائیں، ہم ہیلے بازی کر کے اللہ کے احکامات سے بچ جائیں، تو یہ قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔